بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آپ کو باکمالی اردو چینل پر خوش آمدید۔ اسٹوڈنٹس، ہم جماعت ناہم کی اردو کی نئی درسی کتاب میں سے اسباق کی پڑھائی کر رہے ہیں، اور اس سلسلے کا ہم سبق نمبر 2 کتبہ پڑھ رہے ہیں، جس کے مصنف غلام عباس ہیں اور جو صنف ادب کے اعتبار سے ایک جو ہے وہ افسانہ ہے۔ تو اس سلسلے کے آج جو ہے ہم نے پہلے چار صفحات کی پڑھائی کر چکے ہیں، جہاں تک ہماری پڑھائی مکمل ہوئی ہے۔ تو آج آخری 2 صفحات رہ گئے ہیں۔ ساری سردیاں یہ کتبہ اسی صندوق ہی میں پڑا رہا۔ جب گرمی کا موسم آیا تو اس کی بیوی کو اس صندوق سے فالتو چیزوں کو نکالنا پڑا۔ چنانچہ دوسری چیزوں کے ساتھ بیوی نے کتبہ بھی نکال کر کاٹ کے اس پرانے بکس میں ڈال دیا۔ کاٹ کہتے ہیں لکڑی کو اور بکس کہتے ہیں صندوق کو۔ تو لکڑی کے صندوق میں جو ہے اس نے ڈال دیا، جس میں ٹوٹے ہوئے چوکٹھے یعنی کہ فریم، چوکٹھے کا مطلب ہوتا ہے فریم پہلے لگوایا تھا، بے بال کے برش یعنی ایسے برشز جن کے بال یعنی دندانے وغیرہ اوپر سے ٹوٹ چکے ہوں، بیکار صابن دانیاں، ٹوٹے ہوئے کھلونے اور ایسی ہی دوسری چیزیں پڑی رہتی تھی۔ شریف حسین نے اپنے مستقبل کے متعلق زیادہ سوچنا شروع کر دیا تھا۔ دفتروں کے رنگ ڈھنگ یعنی کہ انداز یا طور طریقے دیکھ کر وہ اس نتیجے پر پہنچ گیا تھا کہ ترقی لطیفہ غیبی سے نصیب ہوتی ہے۔ ترقی کا مطلب ہے نا کہ اعلیٰ عہدہ یا اوپر کا عہدہ نصیب ہو جانا، اوپر کے درجے میں چلے جانا، ترقی مل جانا۔ لطیفہ کا مطلب ہوتا ہے نرمی، کرم یا پھر مہربانی۔ لطیفہ غیبی یعنی اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے نصیب ہوتی ہے، یعنی قسمت میں آتی ہے۔ کڑی محنت جھیلنے اور جان کھپانے سے کچھ حاصل نہ ہوگا۔ کڑی محنت یعنی سخت محنت، یعنی مشقت، ٹھیک ہے، دونوں معنی ہیں، سخت محنت یا مشقت۔ جان کھپانے سے کچھ ہے، جان کھپانا یعنی کہ جان مارنا، جان توڑ محنت کرنا، جان کی پرواہ کیے بغیر محنت کرنا، بہت زیادہ محنت کرنا۔ اس کی تنخواہ میں ہر دوسرے برس 3 روپے کا اضافہ ہو جاتا، جس سے بچوں کی تعلیم وغیرہ کا خرچ نکل آتا اور اسے زیادہ تنگی نہ اٹھانی پڑتی۔ تنگی یعنی کہ تنگ دستی یا غربت یا مالی کمی، ٹھیک ہے۔ تنگی کا مطلب ہے مالی کمی یعنی پیسے کم ہو جانا، مال پانی کم ہو جانا، یا پھر غربت آ جانا۔ پے در پہ مایوسیوں کے بعد جب اس کو ملازمت کرتے 12 برس ہو چکے تھے۔ پے در پہ یعنی کہ اوپر نیچے آنے والی، یا پھر لگاتار، یا پھر مسلسل، کوئی بھی اس کا معنی ہو سکتا ہے۔ 12 برس ہو چکے تھے، 12 سال ہو چکے تھے، اور اس کے دل سے رفتہ رفتہ یعنی آہستہ آہستہ ترقی کے تمام ولولے نکل چکے تھے، یعنی تمام جوش و جذبہ جو ہے وہ نکل چکا تھا، اور کتبے کی یاد تک ذہن سے محو ہو چکی تھی۔ محو ہونا یعنی کہ بھول جانا، مٹ جانا، تو اس کے ذہن سے مٹ چکی تھی، ذہن بھول چکا تھا یا پھر ذہن سے ختم ہو چکی تھی۔ تو اس کے افسروں نے اس کی دیانتداری اور پرانی کارگزاری یعنی کہ کارکردگی، کام کا خیال کر کے اسے 3 مہینے کے لیے عارضی طور پر درجہ اول کے ایک کلرک کی جگہ دے دی، جو چھٹی پر جانا چاہتا تھا۔ جس روز اسے یہ عہدہ ملا اس کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ اس نے تانگے کا بھی انتظار نہ کیا، بلکہ تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا پیدل ہی بیوی کو یہ مژدہ سنانے چل دیا۔ مژدہ یعنی کہ خوشخبری، ٹھیک ہے۔ شاید تانگا اسے کچھ زیادہ جلدی گھر نہ پہنچا سکتا۔ اگلے مہینے اس نے نیلام گھر سے ایک سستی سی لکھنے کی میز اور گھومنے والی کرسی خریدی۔ میز کے آتے ہی اسے پھر کتبے کی یاد آئی، اور اس کے ساتھ ہی اس کی سوئی ہوئی امنگیں سے یہاں مراد ہے بھولی ہوئی خواہشیں۔ امنگیں کا معنی خواہشیں، خواہشات یا تمنائیں۔ جاگ اٹھی یعنی کہ اس کو اپنی پرانی خواہشات دوبارہ سے یاد آ گئیں۔ اس نے ڈھونڈ کے کاٹ کی پیٹی یعنی کہ اسی لکڑی کے صندوق سے کتبہ نکالا، صابن سے دھویا، پونچھا اور دیوار کے سہارے میز پر ٹکا دیا۔ یہ زمانہ اس کے لیے بہت کٹھن تھا، کٹھن یعنی کہ مشکل، دشوار، کیونکہ اپنے افسروں کو اپنی برتر کارگزاری دکھانے کے لیے، برتر یعنی اعلیٰ، کارگزاری یعنی کارکردگی دکھانے کے لیے چھٹی پر گئے ہوئے کلرک سے دگنا کا مطلب ہے 2 گنا زیادہ کام کرتا، اپنے ماتحتوں کو خوش رکھنے کے لیے، یعنی کہ جو اس کے نیچے اس کے انڈر کام کرتے تھے، اس کے ماتحت تھے، اس سے کم درجے کے لوگ، ٹھیک ہے، بہت سا ان کا کام بھی کر دیتا۔ گھر پر آدھی رات تک فائلوں میں غرق رہتا، غرق کا مطلب ڈوبا رہتا، پڑھتا رہتا انہیں، پھر بھی وہ خوش تھا۔ ہاں، جب کبھی اسے اس کلرک کی واپسی کا خیال آتا تو اس کا دل بجھ سا جاتا یعنی وہ مایوس سا ہو جاتا۔ کبھی کبھی وہ سوچتا ممکن ہے وہ اپنی چھٹی کی میعاد بڑھوا لے،
میعاد کا مطلب ہے مدت، ممکن ہے وہ بیمار پڑ جائے، ممکن ہے وہ کبھی نہ آئے، مگر جب 3 مہینے گزرے تو نہ اس کلرک نے چھٹی کی میعاد بڑھوائی، یعنی کہ جو چھٹی کی مدت تھی نہ وہ اس نے آگے کروائی، اور نہ ہی بیمار پڑا، نہ بیمار ہی پڑا۔ اس کے بعد جو دن گزرے وہ اس کے لیے ایک بڑی مایوسی اور افسردگی کے تھے۔ تھوڑی سی خوشحالی کی جھلک دیکھ لینے کے بعد اب اسے اپنی حالت پہلے سے بھی زیادہ ابتر معلوم ہونے لگی تھی۔ ابتر یعنی خراب یا تباہ شدہ۔ اس کا جی کام میں مطلق نہ لگتا تھا، مطلق یعنی سراسر یا بالکل۔ مزاج میں آلس اور حرکات میں سستی سی پیدا ہونے لگی تھی۔ آلس کا مطلب بھی کاہلی اور سستی کا مطلب بھی ڈھیلا پن یا کاہلی۔ ہر وقت بیزار سا رہتا، یعنی تنگ پڑا رہتا، یعنی اکتایا رہتا۔ بیزار کا کیا معنی ہوا؟ اکتایا رہنا۔ نہ کبھی ہنستا، نہ کسی سے بولتا چالتا، مگر یہ کیفیت چند دن سے زیادہ نہ رہی۔ افسروں کے تیور جلد ہی اسے راہ راست پر لے آئے۔ تیور کا مطلب رویہ، انداز، برتاؤ، ٹھیک ہے۔ اب اس کا بڑا لڑکا چھٹی میں پڑھتا تھا اور چھوٹا چوتھی میں، اور منجلی لڑکی ماں سے قرآن مجید پڑھتی۔ منجلی یعنی درمیانی، سینہ پرونا سیکھتی اور گھر کے کام کاج میں اس کا ہاتھ بٹاتی۔ ہاتھ بٹانا یعنی مدد کرنا، ہاتھ بٹاتی یعنی مدد کرتی۔ یہاں پہ آتی لکھا ہوا ہے تو یہ مدد کرتی ہوگا، ٹھیک ہے، کاف لے کر۔ باپ کی میز کرسی پر بڑے لڑکے نے قبضہ جما لیا۔ وہاں بیٹھ کر وہ اسکول کا کام کیا کرتا، چونکہ میز کے ہلنے سے کتبہ گر جانے کا خدشہ رہتا تھا، خدشہ، ڈر۔ اور پھر اس نے میز کی بہت سی جگہ بھی گھیر رکھی تھی، یعنی قبضہ کیا ہوا تھا، اس لیے اس لڑکے نے اسے اٹھا کر پھر اسی بے کواڑ یعنی بغیر دروازے کی جو الماری تھی اس میں رکھ دیا۔ سال پر سال گزرتے گئے۔ اس عرصے میں کتبے نے کئی جگہ بدلی، کبھی بے کواڑ کی الماری میں، تو کبھی میز پر، کبھی صندوقوں کے اوپر، تو کبھی چارپائی کے نیچے، کبھی بوری میں، تو کبھی کاٹھ کے باکس میں۔ ایک دفعہ کسی نے اٹھا کر باورچی خانے کے اس بڑے طاق میں رکھ دیا جس میں روزمرہ استعمال کے برتن رکھے رہتے تھے۔ طاق یعنی الماری۔ شریف حسین کی نظر پڑ گئی، دیکھا تو دھوئیں سے اس کا سفید رنگ پیلا پڑ چکا تھا۔ اٹھا کر دھویا، پونچھا اور پھر بے کواڑ کی الماری میں رکھ دیا، مگر چند ہی روز میں اسے پھر غائب کر دیا گیا، اور اس کی جگہ وہاں کاغذی پھولوں کے بڑے بڑے گملے رکھ دیا گیا جو شریف حسین کے بڑے بیٹے کو کسی دوست نے اسے تحفے میں دیے تھے۔ رنگ پیلا پڑ جانے سے کتبہ الماری میں رکھا ہوا بدنما معلوم ہوتا تھا۔ بدنما یعنی بھدا یا بہت برا، مگر اب کاغذی پھولوں کے سرخ رنگوں سے الماری میں جیسے جان پڑ گئی تھی، اور ساری کوٹری یعنی وہ چھوٹا کمرہ جو تھا دہک اٹھی تھی، یعنی چمک اٹھی تھی، بہت اچھی لگنے لگی تھی۔ اب شریف حسین کو ملازم ہوئے پورے 20 سال گزر چکے تھے۔ اس کے سر کے بال نصف سے زیادہ سفید ہو چکے تھے۔ نصف کا مطلب ہوتا ہے آدھے۔ اور پیٹھ میں گدی سے ذرا نیچے خم آ گیا تھا۔ گدی یعنی گردن کا پچھلا حصہ، خم آنا یعنی جھکاؤ آ جانا، جھک جانا یا پھر ٹیڑھ پانا آ جانا۔ اب بھی کبھی کبھی اس کے دماغ میں خوشحالی اور فارغ البالی کے خیالات چکر لگاتے، مگر اب ان کی کیفیت پہلی کسی نہ تھی کہ خواہ وہ کوئی کام کر رہا ہو تصورات کو اڑا لے جاتی، اور پھر بیٹی کی شادی، لڑکوں کی تعلیم، اس کے بڑھتے ہوئے اخراجات، پھر ساتھ ہی ساتھ ان کے لیے نوکریوں کی تلاش۔ یہ ایسی فکریں نہ تھیں کہ پل بھر کو بھی اس خیال کو کسی اور طرف بھٹکنے دیتی۔ پل بھر یعنی لمحے بھر کے لیے بھی بھٹکنے دیتی، یعنی کہ ادھر ادھر جانے دیتی، بھولنے دیتی، ٹھیک ہے۔ 55 برس کی عمر میں اسے پینشن مل گئی۔ اب اس کا بیٹا ریل کے مال گودام میں کام کرتا تھا، چھوٹا کسی دفتر میں ٹائپسٹ تھا۔ ٹائپسٹ کون ہوتا ہے؟ ٹائپنگ کا کام کرنے والا۔ اور اس سے چھوٹا انٹرنس میں پڑھتا تھا۔ اپنی پینشن اور لڑکوں کی تنخواہیں سب ملا کر کوئی 150 روپے ماہوار کے لگ بھگ آمدنی ہو جاتی تھی۔ انٹرنس کا مطلب ہوتا ہے ایف اے کے برابر جو تعلیم ہوتی ہے، ٹھیک ہے، جس میں بخوبی گزر ہونے لگی، بخوبی یعنی اچھے طریقے سے۔ علاوہ ازیں اس کا ارادہ کوئی چھوٹا موٹا بیوپار کا مطلب کاروبار، بیوپار شروع کرنے کا بھی تھا، مگر مندے کے ڈر سے، مندے یعنی بکری نہ ہونے کے ڈر سے یا پھر نقصان ہونے کے ڈر سے ابھی پورا نہ ہو سکا تھا۔ اپنی کفایت شعاری اور بیوی کی سلیقہ مندی کی بدولت یہ چلیں
جوڑ کر بھی لکھتے ہیں، بے الف کی بجائے بے دال بد، ٹھیک ہے، یہ یہاں پہ مسٹیک ہی ہے، اس طرح نہیں لکھنا۔ بدولت اس نے بڑے بیٹے اور بیٹی کی شادیاں خاصی دھوم دھام سے کر دی تھیں۔ ان ضروری کاموں سے نمٹ کر اس کے جی میں آئی کہ حج کرائے، مگر اس کی توفیق نہ ہو سکی۔ البتہ کچھ دنوں مسجدوں کی رونق خوب بڑھائی، یعنی مسجد میں عبادت کے لیے، نماز کے لیے جاتا رہا، مگر پھر جلدی بڑھاپے کی کمزوریاں اور بیماریوں نے دبانا شروع کر دیا اور زیادہ تر چارپائی ہی پر پڑا رہنے لگا۔ جب اسے پینشن وصول کرتے 3 سال گزر گئے تو جاڑے کی ایک رات کو وہ کسی کام سے بستر سے اٹھا، جاڑے یعنی سردی، گرم گرم لحاف سے نکلا تھا، پچھلے پہر کی سرد اور تند ہوا تیر کی طرح اس کے سینے میں لگی اور اسے نمونیا ہو گیا۔ تند کا مطلب تیز، سخت۔ بیٹوں نے اس کے بتیرے علاج معالجے کرائے، یعنی بہت زیادہ علاج کروایا۔ اس کی بیوی اور بہو دن رات اس کی پٹی سے لگی بیٹھی رہیں۔ پٹی سے لگے بیٹھے رہنا یعنی اس کے پاس رہنا، اس کے قریب رہ کر اس کی دیکھ بھال کرتی رہیں، مگر افاقہ نہ ہوا، یعنی کوئی فائدہ نہ ہوا۔ وہ کوئی 4 دن بستر پر پڑے رہنے کے بعد مر گیا۔ اس کی موت کے بعد اس کا بڑا بیٹا مکان کی صفائی کرا رہا تھا کہ پرانے اسباب کا جائزہ لیتے ہوئے ایک بوری میں اسے یہ کتبہ مل گیا۔ بیٹے کو باپ سے بے حد محبت تھی۔ کتبے پر باپ کا نام دیکھ کر اس کی آنکھوں میں بے اختیار آنسو بھر آئے اور وہ دیر تک ایک محویت کے عالم میں اس کی خطاطی اور نقش و نگار کو دیکھتا رہا۔ اچانک اسے ایک بات سوجھی، یعنی اس کے دماغ میں آئی، جس نے اس کی آنکھوں میں چمک پیدا کر دی، یعنی جس نے اسے خوش کر دیا۔ اگلے روز کتبے کو ایک سنگ تراش یعنی پتھر تراشنے والے، کاٹنے والے کے پاس لے گیا اور اس سے کتبہ کی عبارت میں تھوڑی سی ترمیم یعنی تبدیلی، ترمیم کا مطلب تبدیلی کرائی، پھر اسی شام اسے اپنے باپ کی قبر پر نصب کر دیا، یعنی کہ لگا دیا۔ تو چلیے آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ اللہ حافظ، اینڈ فی امان اللہ۔